آتا ہے ہیموریجک اسٹروک۔ ہیموریجک اسٹروک کیا ہے؟ یہ عام طور پر ایک ایسا اسٹروک ہوتا ہے برین کے اندر بلیڈنگ کی وجہ سے برین کے کسی پارٹ میں خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے اور اس بہنے کی وجہ سے وہاں پر کلاٹ بن جاتا ہے۔ کلاٹ بننے کے بعد وہ برین ٹیشوز جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس ڈیتھ کی وجہ سے اسٹروک بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم نے پڑھا کہ یہ عام طور پر ایک ایسا اسٹروک ہوتا ہے برین کے اندر بلیڈنگ کی وجہ سے برین کے کسی پارٹ میں خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے اور اس بہنے کی وجہ سے وہاں پر کلاٹ بن جاتا ہے، اور کلاٹ بننے کی بعد برین ٹیشوز کی ڈیتھ ہو جاتا ہے اور اس ڈیتھ کی وجہ سے اسٹروک بن جاتا ہے۔ تو پھر اسکیمک ہیموریجک اسٹروک کے کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے برین ٹراما، دوسرے نمبر پہ آتا ہے برین ٹیومر، تیسری نمبر پہ آتا ہے آرٹیریو وینس مال فوریشن، چوتھی نمبر پہ آتا ہے انورزم۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے برین ٹراما کیا ہے۔ برین ٹراما جو ہے چوٹ لگ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ خدا نہ کرے سر پہ کوئی چیز لگ جاتا ہے تو برین کے اندر کوئی بلڈ ویسلز رپچر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہیموریجک اسٹروک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے برین ٹیومر۔ برین ٹیومر کیا ہے؟ بعض دفعہ برین کے کچھ حصوں میں کینسریس ٹیومر بن جاتا ہے اور بلڈ فلو کے باعث بن سکتا ہے اور وہاں سے بلڈ لیکیج ہو جاتا ہے، تو وہ لیکیج جو ہے وہ ہیموریجک اسٹروک کے باعث بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آرٹیریو وینس مالفریشن۔ بلڈ کی جو آرٹری یا وین ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں بن پائی، ان کی جو سٹرکچر ہے اور ان کی جو اناٹمی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، جس سے وہ کمزور ہو کر پٹ جاتی ہے اور بلڈ جو ہے وہ باہر آتی ہے، تو اس کے وجہ سے ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ ہیموریجک اسٹروک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انورزم۔ انورزم کیا ہے؟ انورزم میں جو بلڈ ویسل ہوتی ہے وہ کسی برین کی کسی ایک پوائنٹ سے کم، انورزم میں جو بلڈ ویسلز ہوتی ہے وہ کسی ایک پوائنٹ سے کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں سے بلج آؤٹ کرتی ہے اور ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بلڈ کی لیکیج ہو سکتی ہے، تو ہیموریجک ہو سکتی ہے، اس سے اسٹروک ہو جاتی ہے جو ہیموریجک اسٹروک ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ ہیموریجک اسٹروک ہو گیا۔ ہیموریجک اسٹروک میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی: برین ٹراما، برین ٹیومر، آرٹیریو وینس مالفوریشن، انورزم۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ٹرانزک اسکیمک اسٹروک۔ ٹرانزٹ جو اسٹروک ہوتی ہے، ٹرانزٹ جو ہوتی ہے یہ بہت کم پایا جاتا ہے، اس کو ہم مینی اسٹروک بھی کہتے ہیں۔ وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں، یہ دماغ کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ٹیمپریری ہوتا ہے، پرماننٹ نہیں ہوتا، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے جو ٹرانزٹ اسکیمک اسٹروک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے رسک فیکٹر کیا ہے۔ تو رسک فیکٹر میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ ہائی بلڈ کولیسٹرول۔ تو ہائی بلڈ کولیسٹرول جو ہے وہ کس طرح رسک فیکٹر ہے؟ فار ایگزامپل ایک ایسی اعضاء کا نا جس میں لپڈ بہت زیادہ ہو، اور خاص طور پر جو بیڈ لپڈ ہے وہ جنہیں ہم LDL کہتے ہیں، لو ڈینسٹی لپڈ بولتے ہیں، وہ بہت زیادہ استعمال کرنے سے بلڈ میں کولیسٹرول اگر بڑھ جاتے ہیں تو تھرمبس فارمیشن جو ہے وہ تو زیادہ ہو سکتی ہے، ایمبولزم کا فیکٹر بھی زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹروک کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک رسک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈائبٹیز ہے۔ ڈائبٹیز ملیٹس جو ہے شوگر کی پراپر طریقے سے کنٹرول نہ کرنا بھی وہ بھی اسٹروک کے باعث بن سکتے ہیں۔ کڈنی ڈیزیزز جو ہے وہ بھی رسک فیکٹر میں آ جاتا ہے۔
وہ اس طرح آ جاتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کڈنی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں. جو اینڈ آف کڈنی ڈیزیز جو ہے اس کو ہم یوریما کہتا ہے. جو یوریما ہے جو ہے وہ بھی اسٹروک کے باعث بن سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ حد سے زیادہ اسموکنگ کرنا اور الکوہل کا زیادہ استعمال کرنا یہ بھی اسٹروک کے باعث بن سکتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، ہائپر ٹینشن آتا ہے اور اینٹی کوگولنٹ آتا ہے اور ڈائٹ. تو ہائپر ٹینشن کی کس وجہ سے جو ہے وہ اسٹروک بن جاتا ہے، تو وہ کس طرح رسک فیکٹر ہے. ہائپر ٹینشن جو ہے، ہائپر ٹینشن اس وجہ سے ہے کہ مطلب ہائی بلڈ پریشر جو ہے بہت بڑا ہیموریجک اسٹروک کا باعث بن سکتا ہے. کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے بہت زیادہ انکریز ہونے کی وجہ سے دماغ کو سپلائی کرنے والا کوئی بھی آرٹری پھٹ سکتا ہے اور اس کے بعد بلیڈنگ ہو کر اسٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اینٹی کوگولنٹ. آتا ہے. اینٹی کوگولنٹ جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ اسپرین کا استعمال کرتا ہے، اینٹی کوگولنٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں جو کہ بلڈ تھنر ہوتے ہیں، اس کا بیجا استعمال کرتا ہے اور بہت زیادہ فار ایگزامپل ضرورت سے بھی زیادہ استعمال کیا جائے تو بلڈ جو ہے وہ تھن ہو جاتا ہے اور بلڈ کیپلریز میں سے فلو کیا جاتا ہے اور اس سے ہیموریجک اسٹروک بن جاتا ہے. اور اس کے بعد ڈائٹ جو آخری نمبر پہ ہمارے پاس، رسک فیکٹر تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم نے کچھ امپورٹنٹ لے کے آئے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس ڈائٹ آتا ہے. ڈائٹ کس طرح، اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے، لپڈ اس میں بہت زیادہ ہے اور پروٹین اس میں بہت زیادہ ہے، تو فار ایگزامپل آپ کی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہیں ہے، عام طور پر وہ بھی اسٹروک کی طرف لیڈ کرتا ہے. تو یہ ہمارا پاس جو رسک فیکٹر ہے وہ ڈائٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سمٹمز آتی ہے. رسک فیکٹر کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سمٹم میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے ہیمیپلیجیا جو ہے جس میں ون سائڈ کی باڈی جو ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور پراپر کام نہیں کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ممنس، پورے جسم ہاتھ پاؤں میں سن جانا اور احساس ختم ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سمٹمز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس الٹرڈ سائنسز جو ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی ویژن متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی ٹیسٹ متاثر ہو سکتی ہے، آپ کی اسمیل متاثر ہو سکتا ہے اور باقی جو سینسز ہے جو بھی ہے وہ کسی بھی حد تک متاثر ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس بیلنس پرابلم، بیلنس نہیں رہے گا، گر جائے گی، اٹھتے بیٹھتے ہوئے چیزیں جو ہے وہ آپ مینیج نہیں کر پاؤ گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسپیچ ڈیفیکلٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ جب زبان جو ہے وہ لڑکھڑائے گی اور الفاظ کو پراپر طریقے سے کہنے میں مشکل اور دشواری پیش آئے گی. اور اس میں آپ کو اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسٹروک ہو رہا ہے. پوری طور پر آپ کیا کرتے ہیں،